السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 181 سے 189 تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج کلاس بڑی پیاری لگ رہی ہے مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق، سمع اللہ سنا اللہ تعالیٰ نے، قول الذین کہنا، الذین ان لوگوں کا، قالوا جو کہتے ہیں، ان اللہ استغفر اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم اغنیاء دولت مند ہیں، سنکتب اب لکھتے ہیں ہم، کیا لکھتے ہیں؟ ما قالوا جو کچھ کے کہا انہوں نے، وقتلہم الانبیاء اور مار ڈالنا ان کا پیغمبروں کو، بغیر حق ناحق بغیر وجہ کے، ونقول اور کہیں گے ہم، کب کہیں گے؟ قیامت والے دن، ذوقوا العذاب الحریق اب چکھو مزہ عذاب جلنے والے کا۔ اللہ اکبر۔ اوپر والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر زور دیا۔ اب ان آیات میں کہ کن کے لیے ہے اصل میں یہ آیت، کن کے بارے میں، کنہوں نے کہا تھا یہ؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہ کون ہے؟ آتا ہے نا 27ویں پارے میں سورہ حدید میں آیت آتی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کہتے جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو بعض یہود نے کہا کہ استغفر اللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ لو جی تمہارا رب تو فقیر ہو گیا، تو اللہ تمہارا رب تو بندوں سے قرض مانگنے پر اتر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا سن لیا ہم نے، غضب کے ساتھ غصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا سن لیا ہم نے ان کی بات کو، جو بات یہ کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم کیا ہیں؟ ہم دولت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب لکھتے ہیں ہم، کہ ہم نے اس بات کو لکھ لیا ہے، لکھ رکھا ہے، اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، پیغمبروں کو مارا بغیر کسی وجہ کے، اور اب لکھ رکھیں گے ہم کہ ہم نے اس بات کو لکھ لیا، تحریری طور پہ لکھ کے رکھ نہیں لیتے کہ یہ سند ہے، یہ محفوظ ہے ہمارے پاس، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گستاخی کر رہے ہیں اور اس کے رسولوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے نام اعمال میں درج کر دیا ہم نے۔ اور قیامت والے دن اللہ ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سزا دیں گے، پتہ چلے گا، پھر کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو اب چکھو اس عذاب کا مزہ۔ مذاق اڑاتے تھے، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ترغیب دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کتنا اجر ہے، اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ کہنے لگے استغفر اللہ کہ تیرا رب فقیر ہو گیا اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت، اللہ تعالیٰ نے کہا لقد سمع اللہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے جو کہا۔ اب اس کے بارے میں نا ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، وہاں کا ایک بڑا معلم تھا، فخاص نام اس کا آتا ہے۔ اب وہاں گئے اور جا کے انہوں نے نا ایک عالم تھا جو اس کی ماتحتی میں کام کرتا تھا، اشجی نام تھا اس کا، لوگوں کا بڑا مجمع تھا، لوگ بڑی مذہبی باتیں ان کی سن رہے تھے، ان علماء کی۔ اب آپ نے جا کے اس کو کہا کہ اللہ سے ڈر جا اور مسلمان ہو جا، اللہ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ اس کے پاس یعنی آپ لوگوں کے پاس حق کی بات لے کے آئے ہیں۔ اب کیا تھا کہ یہ صفات انہوں نے کہا آپ کی تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں، جو تمہارے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہیں کتابیں،
ان کے اندر یہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو آگے سے اس نے کہا کہ لو ہم تیرے کون سے رب پہ تمہارے اور کس رسول پہ لے کے آئیں ایمان، وہ تو تمہارا رب تو خود محتاج ہے، ہم تو اس کے محتاج ہی نہیں ہیں، ہم تو بڑے امیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اب کیا کہا انہوں نے کہ اگر تمہارا رب غنی ہوتا وہ قرض طلب نہ کرتا، جیسے تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے ہمیں سود سے روک رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے قرض دو، خود قرض مانگ رہا ہے، حالانکہ سود حرام تھا ان پہ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سے دیکھے نا کہ کیسے انہوں نے باتیں بنائی، باتیں بنانے میں کئی لوگ بڑے شیر ہوتے ہیں۔ کیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں روک رہا ہے کہ قرض دے کے یعنی سود نہ لو، تو اب خود کہہ رہا ہے کہ قرض دو، اگر غنی ہوتا تو کیوں کرتا؟ کہتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں کے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہارا جو سر ہے نا وہ کاٹ دیتا۔ اتنا ان کو غصہ آیا۔ انہوں نے کہا جاؤ بد نصیبوں کہ جٹلاتے رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سچے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، جو ان کا عالم تھا نا یہودی، اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے کہا کہ یعنی اگر معاہدہ نہ ہوا ہوتا تم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ابھی تک نا کیا تھا، مدینہ میں ہجرت کر کے جب آئے ہیں تو کیا تھا کہ اب بھی جہاد کی آیتیں نہیں آئیں، آگے چل کے آیات آئیں گی کہ اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے، صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا معاہدہ ہوا ہے تم لوگ کے ساتھ، نہ ہوا ہوتا تو میں تمہارا سر جو ہے نا وہ تن سے جدا کر دیتا، کہ تم نے گستاخی کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں گستاخی کریں تو اس کے تن جو ہے نا اس کے اوپر اس کا سر موجود نہیں ہونا چاہیے، پتہ چلتا ہے کہ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ اب اس نے نا یہ سارا واقعہ جو تھا نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے نا شکایت لے گیا اور جا کے کہا کہ ابوبکر نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میں نے کی ہے، اس نے یہ والی بات کی ہے، گستاخی کی ہے اللہ کے بارے میں اور آپ کے بارے میں۔ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے پوچھا وہ صاف مکر گیا، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا، وہ بات کرتے تھے مکر جاتے تھے اور ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ ایک منٹ میں خاموش ہوئی تھی، میں بات سن رہی تھی کسی کی، ایک منٹ دے مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صاف مکر گیا نا، جو یہودی تھا وہ صاف مکر گیا اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس کے جواب میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے نا یہ ساری بات ہمیں پتہ ہے، جو گستاخی کی ہے، جو انہوں نے جو کہا ہے، تو ان کو پوچھیں انہوں نے اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کیوں کیا ہے، کیوں؟ حالانکہ انہوں نے کچھ اس طرح کے ان سے مطالبات کیے تھے، کوئی ایسی بات کی تھی، کیوں مارا انہوں نے اپنے پیغمبروں کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا ساری ہمیں پتہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، لکھ کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جس کا تم انکار کر رہے تھے۔ ذالکہ یہ ہے بیما ساتھ اس چیز کے قدمت جو کچھ کے آگے بھیجا، ایدیکم ہاتھوں تمہاروں نے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، کیونکہ ہم کام جو ہے نا ہاتھوں کا کیوں آیا ذکر، کام اکثر جو زیادہ ہے وہ ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں نا، منہ سے تو منہ ہلانے سے تو کام نہیں ہو جاتا، ہاتھوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں نا، پاؤں کے ساتھ چل کے جاتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ لکھتے ہیں، کھاتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں کہ زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو انہوں نے آگے بھیجی، اب ان کی سزا ان کو مل کے رہنی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لیسا نہیں، بِظَلَّ ظلم کرنے والا، من للعباد اپنے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نعوذ باللہ کہ اللہ رتی برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، کہ یہ انہوں نے خود باتیں کی ہیں اپنے منہ سے
اور خود کہا ہے لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے اس کی سزا تو مل کے ہی رہنی ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا بندے پہ. اللہ بہت انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا کہ میرا بندہ میری طرف آئے. بندہ یہ بندے پہ ظلم کرتا ہے اور اپنی جان پہ بھی ظلم کرتا ہے. الذین جن لوگوں نے قالوا کہا ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عہدہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا وعدہ کیا الینا طرف ہماری. کن لوگوں نے کہا تھا؟ یہودیوں نے یہ بھی کہا تھا. اللہ نؤمنا یہ کہ نہ ایمان لیں گے ہم لرسول کسی پیغمبر کے. کسی پیغمبر کون سے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا لائے ہمارے پاس بقربان قربانی تأکلوہ النار کہ کھا جائے اس کو آگ. قل کہہ دیجئے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کہہ دیجئے قد تحقیق جاءکم آئے تھے تمہارے پاس رسول پیغمبر من قبلی پہلے مجھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ میرے سے پہلے تو بہت پیغمبر آئے ہیں. جب یہ بات جو کی ہے انہوں نے کہ آگ آئے اور اس قربانی کو کھا جائے بالبیناتی 7 دلیلوں کے وبالذی اور ساتھ اس چیز کے قلتم کہ کہا تم نے فالما پس کیوں قتلتموہم مار ڈالا تم نے ان کو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. اب کیا کہا ان لوگوں نے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے کہہ رکھا ہے کہ ہم کسی پیغمبر کو نہ مانیں، یعنی ہم سچا پیغمبر اسی کو مانیں گے کہ جب تک کہ وہ ایسی نیاز نہ ہم کو دکھا دے کہ وہ قربانی. پہلے دور میں یہ تھا کہ قربانی اس کی قبول ہو جاتی تھی، میدان میں لے کے جاتے تھے قربانی کے لیے. اب کوئی بھی چیز ہے، کسی کی فصل ہے وہ اپنی فصل لے کے جا رہا ہے، کسی کے پاس جانور ہے وہ جانور لے کے جا رہا ہے. آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی، نظر نیاز قبول ہوتی تھی، وہ آگ اس کو کھا جاتی تھی، بسم کر دیتی تھی نا، جلا کے راکھ کر دیتی تھی. جس کی نہیں قبول ہوتی تھی وہ ویسے ہی ہوتی تھی، پتہ لگ جاتا تھا. یہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں اتنے مہنگے جانور لے کے دکھاوا کرتے ہیں، نمود و نمائش کرتے ہیں. اگر اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا تو ہمارا کیا بنتا؟ کیونکہ ہم لوگوں میں تو دکھاوا ہی بڑا ہے، اسی دکھاوے نے ہی ہمیں مار دی ہے. تو وہ پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہے اور کس کی نہیں قبول. اب انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی کریں کہ آسمان سے آگ آئے، کوئی قربانی دو، کوئی آگ آئے جو تمہاری قربانی کو کھا جائے تو ہم اس کو مانیں گے. یہ تو وہی والی بات ہوگی نا جیسے قریش نے کہا تھا کہ کوئی ایسی سیڑھی بنائیں، ہم آپ کو دیکھیں، آپ اپنے رب کے پاس جائیں، ہم آپ کو آسمان سے اترتے دیکھیں، آپ کی ہاتھ میں کتاب ہو، ہم ایمان لے کے آئیں. یا ایسا ہو کہ راتوں رات کوئی باغ بن جائے، اس میں کھجوریں لگی ہوں، چشمے بہہ رہے ہوں، تو کوئی معجزہ ہمیں ایسا دکھائیں تو ہم کہیں ہاں آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اہل مکہ نے یہی کہا تھا. یا اپنے رب کو کہو یہ صفا پہاڑی ہے، اس کو آپ سونے کا بنا دو، تو یہ آپ کہہ دو اپنے رب کو تو ہم مان جاتے ہیں، ہم آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ پیغمبر ہیں اللہ کے نا. تو یہ ان کا، حالانکہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں درج تھا سب کچھ، لیکن کیا ہے ضدوں میں آ کے سب کچھ کر رہے ہیں. اب یہ ان کا دوسرا شبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے کہ جب تک کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جیسا اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ کوئی معجزہ پیش نہ آپ جب تک کریں تو ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ ان کی کتاب میں اس طرح کو کوئی حکم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہیں پہ بھی نہیں کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے کسی پیغمبر پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہے ہی نہیں ایسی بات. اپنے پاس ہی رد و بدل کی نا انہوں نے، اپنے پاس ہی سارا کچھ انہوں نے لکھا. ہاں بعض انبیاء کے بارے میں ضرور ہے کہ جب کوئی قربانی کوئی نظر پیش کی جاتی تو اللہ سے دعا کرتے، اور اس قربانی کی علامت کی قبولیت یہی ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی جو اسے جلا ڈالتی، جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے متعلق ہے، وہ آگے جا کے آئے گا، اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کہتے کسی کتاب میں ہے. اب اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں تو آپ ان کو پوچھیں جو میرے سے پہلے پیغمبر آئے ہیں وہ تو واضح دلیلیں لے کے آئے ہیں. جب وہ دیکھیں نا، داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام تھے، اور پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور کتاب دی، چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، اور مکمل جو کتاب آتی ہے، جو مکمل کتاب سب سے پہلی آئی ہے وہ تورات تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پوچھیں
वाज़िह दलीलें थी, मुझसे पहले कई पैगंबर आए, खुली निशानियां मौजूद थी। ये निशानी जो तुमने कही है कि लेकर आए, जैसे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, इनको क्यों मार डाला तुमने? आपकी किताबों में लिखा है कि इनको मार डालो। इनको सवाल करें, इनको पूछें कि क्यों मारा तुमने इन लोगों को, जो मेरे से पहले इतनी वाज़िह दलाइल लेके आए हैं, किताबें भी लेके आए हैं, सब कुछ बताया भी है, अहकामात भी बताए हैं। चलो इसको मुझे नहीं माने तो उनके बारे में तो बताएं कि क्या किया है उनके साथ। इतने तुम दावे में सच्चे हो कि हमारे आबाओ अजदाद जी बड़े अच्छे हैं या ऐसे हैं, तो इनको पूछें आप, उनको क्यों कत्ल कर डाला? कि वाज़िह निशानियों के बावजूद क्या किया तुमने? जिस चीज़ का तुम मुतालबा कर रहे हो इसके बारे में क्या है? क्योंकि देखे ना, वो कुर्बानी जैसे हाबील और कबील की थी कि वह दोनों ले आए थे, हाबील और कबील, तो जिसकी कबूल थी उसको आग खा गई। तो आप इनको पूछिए इस चीज़ के बारे में। फ़इन कज़्ज़बू का, पस अगर जुटला दे तुझको, अल्लाह ताला यहाँ पे तसल्ली दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या कह रहे हैं? अगर जुटला दे ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपको जुटला दें, फ़क़द कुज़िबा, बस जुटलाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे तसल्ली दी जा रही, आपने परेशान नहीं होना उनके जुटलाने पे, फिक्रमंद ना हो। फ़क़द पस तहकीक, साथ ही अल्लाह ताला ने क्या बता दिया? फ़क़द पस तहकीक कुज़िबा, जुटलाएंगे, रुसुलन पैगम्बर, मिन क़ब्ली का, पहले तुझसे, आपसे पहले भी इन्होंने क्या किया है? पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, उनको जुटलाया, उनका इनकार किया, कईयों को मार दिया, कईयों को इनकार ही कर दिया। हम नहीं मानते आपको, हमें नहीं पता, कि बस वो जिद में पड़ गए ना। ऐसे ही मुसलमान हैं आज के, जिदों में पड़े हैं, पता भी सारा है, हर चीज़ के बारे में पता है, लेकिन नहीं, वो जिद में आके इंसान बड़े उल्टे पुल्टे काम करता है। तो यही हाल इनका। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप परेशान ना हो, आपसे पहले भी पैगंबर आए वाज़िह दलीलों के साथ, मिन क़ब्ली, पहले तुझसे, जाओ, आए थे। हाँ जी समन, क्लास हो जाए फिर करते हैं बात ना, इस तरह तसलसल टूट जाता है। अब क्वेश्चन लिख के रख लेना, समझ नहीं है? अच्छा जी। फ़क़द पस तहकीक, कज़्ज़बा, जुटलाएंगे, रुसुलुम पैगंबर, मिन क़ब्ली का, पहले तुझसे, जाऊ, आए थे, बिल बय्यिनाती, 7 दलीलों के, वज़्ज़ुबुरी, और 7 छोटी के, वल किताबिल मुनीर, और किताब रोशन के। अब ज़ुबर से मुराद यहाँ पे ज़बूर आती है, कहते हैं ज़बूर की किताब ना, जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरी थी, छोटे छोटे से हीफे थे, छोटी छोटी बारीक बारीक जैसी किताबें हो ना, समझे, ऐसी ही ना वो थी। और किताब मुनीर, रोशन जो है ना, सबसे पहली किताब जो है मुकम्मल किताब की शक्ल में वो तौरात उतरी है। लेकिन यहाँ जो किताब रोशन से मुराद, एक तो तौरात ली जाती है, दूसरी कुरान करीम, तो आपको पता है वो तो है ही है आखिरी किताब। 4 मशहूर किताबें ही हैं ना, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद। कुल्लु नफ्सिन, अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके पास वाज़िह दलीलें आई, छोटी और बड़ी किताबें, चमकती हुई, रोशन, हर चीज़ इनके पास मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही कि आपने परेशान नहीं होना, अगर ये आपको जुटला रहे हैं, इनकी बातों पे परेशान ना हो। कि अल्लाह ताला ने जो किताबें इनको दी थी, कि कुरान ने उसे ज़ुबर, यहाँ पे ज़ुबर है, कुरान ने उसको ज़बूर कहा है, कि ज़बूर की जो किताब है ना, जो मौजूद थी, छोटे छोटे अहकामात थे जिसमें, तो बड़ी किताब से मुराद कुरान पाक की है। तो अल्लाह ताला कहते हैं आपने परेशानी होना, बस इनके पास सब कुछ था लेकिन उन्होंने नहीं माना। कुल्लु नफ्सिन, साथ ही देखें बता दिया गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान चखने वाली है मौत को, हर जान को मौत का जायका चखना है, मज़ा चखना है। ये पता कब पढ़ते हैं? बस जब वो ऐलान करते हैं ना किसी कोई फौत हुआ है, तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो लेकिन ये मेरे लिए जो और आपके लिए जो हम जिंदा है ना, उनके लिए बड़ी वाज़िह है कि लिख दिया गया है, बता दिया गया है कि हर जान जो जिंदा है उसने एक ना एक दिन मरना है, मौत का जायका चखना है। व इन्नमा, सिवाय इसके कि नहीं, तो वफ़ूना, पूरा दिया जाएगा, उजूरकुम, बदला, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन,
فمن زحزحا پس جو کہ دور کیا گیا عن النار آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد پس تحقیق فاز مراد کو پہنچا وہ، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے زندگانی دنیا، الا مگر متاع الغرور فائدہ اٹھانا، متاع فائدہ ہے، غرور اٹھانا فریب کا۔ کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جب سب مر کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا تو تمہارے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا گیا۔ فقد فمن زحزحا پس جو کہ دور کیا گیا، دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو دور کر دے، عن النار آگ سے جس سے آگ کو ہٹا دیا گیا، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کر دے جو جہنم کی آگ سے جس کو بچا لیا گیا، وادخل الجنت اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد پس تحقیق فاز مراد کو پہنچا وہ، اللہم جلنا منہم، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کریں، آمین ثم آمین۔ اب کیا ہے، پلسرات لگی ہوگی، پتہ کس پہ لگی ہوگی؟ جہنم پہ، گاجر اور مولی کی طرح لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے، اور ایسی پلسرات ہوگی کہتے کہ بجلی سے بھی زیادہ وہ تیز، اور پتہ نہیں چل رہا ہوگا، جیسے کوئی گرائنڈر یا کوئی کٹر چلائے نا تو اس کی اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو یہ اسی طرح ہی ہوگا۔ اور جو ہوں گے نا نیک لوگ، اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کر دے، جو نیک ہوں گے نا، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، جنہوں نے نیکیاں کوئی کی ہوں گی، نیک اعمال کیے ہوں گے، وہ تو ایسے گزر جائیں گے، تو جا کے دوسرے کنارے پہ پتہ کیا پوچھیں گے؟ پل کی طرح ہوگی، جیسے پل لگا لے نا اسی طرح ہوگی، تو پتہ کیا کہیں گے؟ وہ جو جس کو پلسرات کہتے تھے وہ کہاں پہ ہے؟ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کر دے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہو کے کہیں وہ جو پلسرات جس کو کہتے تھے وہ کدھر ہے؟ تو کہیں گے تم تو گزر آئے ہو، تم تو بڑے قسمت والے ہو کہ تم کو اللہ نے بچا لیا اور تم گزر کے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مراد کو پہنچ گیا جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بخیلوں کا حال اور کفر کا بیان کرنے کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو دنیا کی اصل جو ہے نا متاع جو ہے وہ یہی ہے، ہم نیک اعمال کچھ کر لیں، یہی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ فانی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ باقی اور ابدی ہے۔ اس لیے انسان کو کیا چاہیے؟ اپنی آخرت کی فکر کرے، اسی کی کاوش میں لگا رہے کہ اللہ اسی کی کامیابی کی کوشش میں لگا رہے نا، محنت کرتا رہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی نہیں کرے گا، ہر چیز کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ کہ کسی نے یہاں تک کہتا ہے کہ کسی نے کسی جانور کو بھی تکلیف دی ہے نا تو وہ جانور بھی آئے گا کہ اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، کہ آپ سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبوئیں اور اس کو نکالیں، اس کے اوپر جو پانی ہے نا وہ دنیا ہے، اور باقی جتنا سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ ساری آخرت ہے۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو ایک کوڑے کا ڈھیر جس کو ہم کتنا گندا سمجھتے ہیں، اتنی کی بھی جگہ آپ کو جنت میں مل جائے نا تو آپ بڑے قسمت والے ہیں، آپ بڑے قسمت والے ہیں کہ وہ اتنی سی بھی جگہ مل جائے۔ ایک سمجھے کہ 2 پاؤں کے لیے بھی جگہ مل جائے آپ کو تو وہ بھی کافی ہے آپ کے لیے کہ اللہ اس کو جنت میں جس کو داخل کر دے۔ یہ فریب ہے جس کے پیچھے لگے ہیں نا انسان، یہ دنیا جس میں ہم بڑے مگن ہیں، بڑی ہم تیاریاں کرتے ہیں، سب کچھ اپنے آپ کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، گھروں کو، اسی چیز میں ہی ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا کہا گیا ہے، سورہ عنکبوت میں آتا ہے یہ مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے، فریب ہے۔ اس میں سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ کیا ہے دنیا، جس کے لیے انسان لڑائی جھگڑے فساد، ہر کسی کے ساتھ لڑا فساد کر رہا ہے کہ میرا میرا میرا، بس بندہ وہ دنیا کہتا ہے نا انسان کہ یہ بھی میرا یہ بھی میرا، تو جب انسان مر جاتا ہے تو کہتا ہے سب کچھ تیرا، کچھ نہیں ہے، وہی ہے جو تو اپنے ساتھ لے گیا، جو اپنے اعمال ساتھ لے گیا، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔
لَتَبْلَوُنَّ البتہ آزمائے جائیں گے، فی اموالکم مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور جانوں کے ساتھ، وَلَتَسْمَعُنَّ اور البتہ سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتابہ جو دیے گئے کتاب، من قبلکم جو پہلے تم سے تھے، ومن الذین اور ان لوگوں سے، اشرکوا کے شریک لاتے ہیں، اذًا اذیت، کثیرہ بہت، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر صبر کرو تم، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہی ہیں، فَإِنَّ پس بے شک ذَلِكَ یہ من عزم الامور ہمت کے کاموں سے ہے، صبر واقعی ہمت کے کاموں سے ہے، صبر وہی کرتا ہے جس میں ہمت ہوتی ہے، ورنہ انسان بڑا بے صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں البتہ تم اپنی جان اور مال سے آزمائے جاؤ گے، اور البتہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصارہ، ان سے اور مکہ کے مشرکوں سے تم کو بہت سی تکلیف کی باتیں سننا پڑے گی۔ اگر تم صبر کیے جاؤ گے، صبر کیے رہو گے اور پرہیزگاری کرتے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پرہیزگاری کرو گے تو یہ کیا ہے، ہمت کے کاموں سے ہے۔ یہ خطاب کن کو کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، عام مسلمانوں کو، کہ آئندہ بھی میں جان اور مال سے تمہاری آزمائش کروں گا اور تمہیں ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے پارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ آزماؤں گا میں تم کو، جان کی کمی سے، مال کی کمی سے، پھلوں اور رزق کی کمی سے۔ صبر کے ساتھ، اگر ہمت کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، رہنا ہے۔ ابھی کیا ہے، ابھی تک یہ آتا ہے کہ ابھی تک کوئی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا نہیں بتایا، جہاد کے بارے میں آیات نہیں ابھی نازل ہوئی، یہ تو ترتیب کے لحاظ سے یہ آیت ادھر آئی ہیں نا، لیکن ابھی جنگ بدر کا مارکا نہیں ہوا۔ یہاں پہ کیا ہے، یہ آپ کو تکلیفیں دیں گے، آپ کو بڑی باتیں سنائیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ بڑا صبر کے ساتھ رہنا جو ہے نا، واقعی ہی صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ رہنا، یعنی واقعی استقلال کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صبر اور تقوی سے ان آزمائشوں کا مقابلہ کرو گے، یہ بڑا ہی ہمت اور حوصلے اور عزم کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں ملی قتال کی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے عفو درگزر سے کام لیتے رہیں۔ ہاں جی بولیں۔ اچھا جی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جس وقت لیا اللہ تعالیٰ نے، مِيثَاقَ الَّذِينَ عہد الَّذِينَ ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، لِتُبَيِّنُنَّهُ البتہ بیان کرو گے تم، لِلنَّاسِ لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہ چھپاؤ گے اس کو، فَنَبَذُوهُ پس پھینک دیا اس کو، یعنی وعدے کو توڑ دیا، وَرَاءَ پیچھے ظہورہم پشتوں اپنی کے، واشتروا اور مول لیا، خرید لیا، بھی ساتھ اس کے، ثمناً مول، خریدنا، قلیلا تھوڑا، فبئس پس برا ہے، ما یشترون جو کچھ کے خرید لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کریں، ان کو بھی یاد دلائیں، کن کو، اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، جب ان سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ ان پیغمبروں کے ذریعے تم سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہارے جب پیغمبر آئے گا اس کی مدد کرنی ہے، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے تم نے۔ تو پھر کیا کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف صحیح صاف واضح اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، ساری کتابوں میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ساری کتابوں میں موجود ہے، احمد نام تھا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے دادا نے آپ کا نام رکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے کہ کیا کیا انہوں نے؟
انہوں نے اس وعدے کو، اس عہد کو توڑ دیا۔ اب اس میں پتہ کیا آتا ہے، مدینہ میں نا 2 ہی قبیلے آباد تھے، زیادہ طاقتور تھے نا، اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے آباد تھے۔ تو انہوں نے نا یہودیوں کی اور ان کی آپس میں نا بڑی لڑائی ہوتی تھی۔ اب یہود پتہ کیا کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ آخری پیغمبر جو ہے نا وہ آ کے رہے گا، تو جب وہ آ جائے گا نا تو ہم نے اس کے ساتھ مل کے نا ہم نے تمہارے ساتھ جنگ کرنی ہے، پھر ہم تم پر غالب آئیں گے۔ اب جو اوس اور خزرج والے جو تھے نا لوگ، وہ کہتے تھے اچھا کہ ٹھیک ہے، جب آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ اب انہوں نے انہی سے سنا تھا، یہود اور نصارہ سے، کہ یہ آخری پیغمبر آئے گا اور ایسے ایسے ہم اس کی مدد کریں گے، صاف و صاف بتائے یہ والے۔ اب پہلے نہ کہتے، اب اللہ تعالیٰ کہتے اس وعدے کو توڑ دیا کہ اب جب وہ پیغمبر آ گیا تو کیا کیا انہوں نے انکار کر دیا، اور سبقت پتہ کون لے گئے؟ اوس اور خزرج والے۔ وہ نا پہلے لوگ سفر کرتے تھے نا تو 5 6 لوگ ایسے اکٹھے لوگ نا گروپ بنا کے سفر کرتے تھے، کہ پہلے کون سی اتنی سہولتیں تھیں، تو وہ سفر کرتے تھے۔ تو ایسے ہی نا وہ کچھ لوگ کہتے کہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتاب، کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرنے لگ گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو اب وہ لوگ نا جیسے ہم بات کرتے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی تیسرا بات کر رہا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آنکھیں چرا چرا کے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ دیکھو اس کی بات سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، تو ایسے کہتے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ تو جیسے آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں نا کہ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں ہم نے اہل کتاب سے سنا ہے، یہود سے سنا ہے، تو یہ تو وہی پیغمبر ہے۔ اب کیا ہوا، وہ جو لوگ تھے نا وہ مسلمان ہو گئے، تو وہ تو مسلمان ہو گئے، اب کہتے نسل در نسل ان میں لڑائیاں چلتی تھی، اب اسلام کی وجہ سے ان کی لڑائی ختم ہو گئی، ساری لڑائیاں ختم ہو گئی، وہ بھائی بھائی بن گئے اوس اور خزرج والے۔ اب نقصان میں کون رہے؟ یہودی۔ انہوں نے کہا تم لوگ تو کہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ مل کے، اس پیغمبر کے ساتھ مل کے لڑائی کریں گے ایسے، تو اب تم ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، ولا تکتمونہ، اور نہ چھپاتے، کہ انہوں نے آپ کے صاف بھی چھپائے اور باتیں بھی چھپائی ہیں۔ اب اس وعدے کو بھی توڑ دیا ہے کہ وہ پتہ بھی ہے سارا، اب اس کہ وہ جو وعدہ کیا تھا تھوڑے سے مول، چند پیسوں کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اس کو جو بشارتیں دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ سارا اس کو چھپانے کے، یعنی انہوں نے جرم کیا ہے دنیا کے لیے، اس عہد کی انہوں نے پرواہ نہیں کی جو وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت ہی برا ہے ان کے لیے، اس کا بدلہ کیا ہے، بہت برا ہے اس کا بدلہ۔ تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے آپ کو، کئی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ تھوڑی سی دنیا کے لیے نا اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ساری زندگی چنگے کام کرتا رہتے، آخری وقت اچھا نہیں، مرتے وقت اس نے برا کام۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ خاتمہ خیر پہ کرے، ایمان پہ کرے اللہ خاتمہ، اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ زندہ رکھے تو ایمان پہ، مارے تو اللہ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ مارے۔ اب اس میں ایک اور بھی حدیث آتی ہے، اسے چھپانے میں نا ایک اور بھی حدیث آتی ہے کہ جس شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اس کو پتہ بھی ہو، وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی اس کے منہ میں، آگ کی لگام ڈالی جائے گی اس کے منہ میں۔ اللہ اکبر۔ لا تحسبن الذین، مت گمان کر، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے، آتو کہ کرتے ہیں، ویحبونہ اور چاہتے ہیں، این یحمدوا یہ کہ تعریف کیے جائیں، بما ساتھ اس چیز کے، لم یفعلوا کہ نہیں کی، فلا تحسبنہم بس ہرگز مت گمان کر ان کو، بمفازۃ ساتھ اخلاص کے، من العذابی مت گمان کر ان کو کہ وہ بچ جائیں گے، من العذابی عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم درد دینے والا۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اپنے کیے پہ پھول جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کر کے، اور کیا کہتے ہیں، تعریف سننا کس کو پسند نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹا سا کوئی کام کر رہے ہیں، کہتا ہے بس اترا کے چلتا ہے، بھائی میں نے بڑا کام کر لیا، لوگ میری بڑی تعریف کریں، لوگ کہیں کہ یہ بہت اللہ والے بڑے نیک ہیں، بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے ایسے ہیں، وہ میں نے فلاں دیکھی وہ بڑی جی پردے والی ہے، بڑی دیندار، کہ وہ لوگ کہیں جو لوگوں کے لیے کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کی تعریف سمیٹنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے جو کام کرتا ہے، کہ لوگ اس کے کارناموں کو یاد کریں، لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ تو بڑا اچھا ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ نے ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کیا ہے، درد دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ آیت اصل میں یہود اور منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے کوئی بات دریافت کی، انہوں نے اس کا غلط جواب دیا، پھر خوش ہوئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن کر دیا، اب انہیں ہماری تعریف کرنی چاہیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت اتاری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلتے تو وہ مدینہ میں بیٹھے رہتے اور اسی پر خوش ہوتے کہ ہمارا نام بھی آ جائے گا جہاد والوں میں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بیٹھے رہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمی کھا کر عذر پیش کرتے اور چاہتے کہ ان کی تعریف ہو، مگر یہ حکم اہل کتاب اور سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جو خوشامد پسند ہوگا اور اس کا ذہن اس قسم کا ہوگا، اس کو خیال کرنا چاہیے اس چیز کے بارے میں کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، انہی کے لیے اللہ نے دردنا عام لوگ پتہ کیا ہے، ارد گرد ہمارے خوش آمدی ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کہنا آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے ایسے ہیں ویسے، پتہ بھی چل رہا ہے کہ کوئی آپ کو خوش آمد کر رہا ہے، مکھن لگا رہا ہے، لیکن وہ بٹرنگ ہمیں بڑی پسند ہے کہ وہ کری جائے سلائس پہ بٹرنگ لگ رہی ہے تو بڑی اچھی ہے، کری جائے یہ چیز، تو اللہ سے کوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گمان کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ اس عذاب سے بچ جائیں گے، کس عذاب سے، جو درد دینے والا ہے، دکھ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ دیکھیں اللہ نے اوپر والی آیت بیان کر کے نا اللہ نے ساتھ ہی کہہ دی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہی حقیقت ہے، ہم اس چیز کا ان کو بھی کہا گیا اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ انکار نہیں کر سکتے، تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی جو ہے نا وہ بھی زمین پہ نہیں کرتا، اس کا بھی علم اللہ کو ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ ہی کے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین مکمل ہو گیا، 10 رکوع ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی سمن آپ بتائیں، اصل میں وہ نا توجہ بالکل بٹ جاتی ہے، کتنی دفعہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کہاں سے پڑھ رہی تھی، کیا میرے ذہن سے سب کچھ مس ہو ہی جا رہا تھا۔